بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ شریعت اسلامیہ کا ایک اہم فریضہ ہے جس کی ادائیگی پر بہت سارے فضائل منقول ہیں اور غفلت برتنے پر سخت ترین وعیدیں بھی منقول ہیں۔ زکوٰۃ کن لوگوں کے اوپر فرض ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کو جاننے کے لیے اگر آپ 3 باتیں سمجھ لیں تو پھر زکوٰۃ کا مسئلہ بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ نمبر 1، زکوٰۃ کن مالوں پر فرض ہے، یعنی اموال زکوٰۃ کون کون ہیں۔ نمبر 2، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے اور نصاب کا مطلب کیا ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہونے کے لیے ضروری شرط کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات، زکوٰۃ کن مالوں پر فرض ہے، یعنی زکوٰۃ کے اموال کون کون ہیں۔ تو جاننا چاہیے کہ زکوٰۃ کے اموال صرف 4 ہیں، یعنی صرف 4 مالوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ البتہ زمین اگر عشری ہے تو اس کی پیداوار پر عشر واجب ہوتا ہے۔ جانوروں میں بھی زکوٰۃ ہے، لیکن اس کی جو شرائط کتابوں میں منقول ہیں وہ شرائط ہندوستان میں کم از کم نہیں پائی جاتی ہیں یا بہت نادر ہے۔ اگر ان دونوں کو چھوڑ دیں تو زکوٰۃ صرف اور صرف 4 مالوں پر فرض ہوتی ہے۔ نمبر 1، سونا۔ نمبر 2، چاندی۔ پھر سونا اور چاندی چاہے جس شکل میں بھی ہو، ڈلی کی شکل میں ہو، برتن کی شکل میں ہو یا زیورات کی شکل میں ہو، اور وہ زیورات استعمال کیے جاتے ہوں یا یوں ہی رکھے ہوئے ہوں، خالص اصلی ہوں یا اس میں کچھ ملاوٹ بھی ہو، جس حال میں بھی ہو سونا اور چاندی مال زکوٰۃ ہے۔ نمبر 3، مال تجارت۔ اور مال تجارت اس مال کو کہتے ہیں جس میں 2 باتیں پائی جائیں۔ نمبر 1، اس مال کو خریدا گیا ہو۔ اگر کوئی مال خریدا نہیں گیا ہے تو پھر وہ مال تجارت نہیں، اور بیچنے کی نیت سے خریدا ہو کہ اس کو ہم آگے فروخت کریں گے۔ اگر بیچنے کی نیت نہ ہو تو بھی وہ مال تجارت نہیں ہے۔ مثلا کوئی سامان خریدا اپنے استعمال کے لیے، کسی کو گفٹ دینے کے لیے، کسی کو ہدیہ دینے کے لیے، تو وہ مال تجارت نہیں ہے۔ اور سب سے اہم چیز، جس تاریخ میں جس دن زکوٰۃ کا حساب لگایا جا رہا ہے اس تاریخ تک اس مال میں بیچنے کی نیت برقرار ہو۔ اگر ایک دن قبل بھی بیچنے کی نیت ختم کر دی گئی، مثلا یہ نیت ہو گئی کہ یہ سامان اب ہم بیچیں گے نہیں، اپنے استعمال میں لے آئیں گے، اپنے کسی دوست کو دے دیں گے، تو بھی وہ مال تجارت سے نکل جائے گا اور مال زکوٰۃ سے بھی نکل جائے گا۔ چوتھا مال نقد روپے ہے، چاہے آپ کے پاس موجود ہو، بینک میں رکھا ہوا ہو، فکس کر رکھا ہو، یا کسی کو امانت کے طور پر دے رکھا ہو، کسی کو قرض دے رکھا ہو، لیکن وہ قرض ملنے کی امید ہو۔ اب یہ 4 طرح کے مال ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ جب بھی زکوٰۃ کا حساب لگایا جاتا ہے یا زکوٰۃ کا نصاب طے کیا جاتا ہے تو انہی 4 مالوں کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ 5واں کوئی مال ایسا نہیں ہے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہو۔ شبہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کئی مکانات ہیں، کئی گاڑیاں ہیں، کارخانے ہیں، فیکٹریاں ہیں، تو کیا ان پر زکوٰۃ نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، کرائے پر مکان چلتے ہیں، کرائے پہ گاڑیاں چلتی ہیں، تو ان سے جو آمدنی ہوگی وہ نقد روپے میں جا کر ایڈ ہوگی۔ کارخانوں سے، فیکٹریوں سے جو آمدنی ہوگی وہ سب آمدنی نقد روپے میں جا کر شامل ہو جائے گی۔ تو یہ 4 طرح کے اموال ہیں جن کو اموال زکوٰۃ کہا جاتا ہے اور جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ دوسری بات، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے اور نصاب ہوتا کیا ہے۔
تو نصاب مال کی ایک مخصوص مقدار کو کہتے ہیں، جس مخصوص مقدار کو شریعت نے مالداری کے لیے اور غنا کے لیے طے کیا ہے۔ اب وہ مخصوص مقدار مال کی کیا ہے، نصاب کیا ہے، تو آپ جان لیں کہ وہ دو ہے۔ نمبر 1، اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے، باقی اموال زکوٰۃ میں سے کوئی مال نہیں ہے، نہ چاندی ہے، نہ مال تجارت ہے اور نہ نقد روپے ہے، صرف سونا ہے، تو ایسی شکل میں زکوٰۃ کا نصاب عربی وزن کے اعتبار سے 20 مثقال ہے، تولہ کے حساب سے 7.5 تولہ سونا ہے، اور موجودہ وزن کے اعتبار سے 87 گرام 480 ملی گرام ہے۔ ملی گرام کو آپ ہٹائیں تاکہ آسانی ہو اور اس میں احتیاط بھی ہے۔ صرف 87 گرام سونا اگر کسی کے پاس ہے تو ایسی شکل میں وہ شخص مالک نصاب ہے، مالدار ہے۔ دوسرا نصاب کیا ہے؟ دوسرا نصاب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس صرف سونا نہیں ہے بلکہ اور مال بھی ہے، کچھ سونا بھی ہے، کچھ چاندی بھی ہے، کچھ مال تجارت بھی ہے اور کچھ نقد روپے ہے، یا ان چاروں میں سے کوئی 3 مال ہے یا کوئی 2 مال ہے یا کوئی 1 مال ہے سونے کے علاوہ، تو ایسی شکل میں نصاب کیا بنے گا؟ تو ایسی شکل میں نصاب عربی وزن کے اعتبار سے 200 درہم، تولہ کے حساب سے 52.5 تولہ چاندی، اور موجودہ وزن کے اعتبار سے 612 گرام 360 ملی گرام چاندی، یہ نصاب بنے گا۔ یعنی چاروں مالوں کو جوڑیں گے، اس کی قیمت، اس کی مالیت کا اندازہ لگائیں گے، یا 3 ہے تو تینوں کا اندازہ لگائیں گے، 2 ہے تو 2 کا اندازہ لگائیں گے، سونا چھوڑ کے اگر کوئی 1 ہے تو اندازہ لگائیں گے کہ ہمارے پاس کتنی مالیت ہے۔ اگر اتنی مالیت ٹھہر جائے، جتنی مالیت 612 گرام چاندی کی ہوتی ہے، تو یہ سمجھا جائے گا کہ ایسا شخص مالک نصاب ہے، مالدار ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ تیسری بات، جب اتنے مال کا کوئی مالک ہو گیا، نصاب کا کوئی مالک ہو گیا، تو ادائیگی کب فرض ہوگی؟ جب اس نصاب پر اور اس مال پر 1 سال گزر جائے، یعنی سال کے جس مہینے کی جس تاریخ میں وہ مالک بنا ہے نصاب کے برابر، جب اگلے سال کا وہی مہینہ آ جائے گا اور وہی تاریخ آ جائے گی، تو 1 سال گزر جائے گا اور اس کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہو جائے گی۔ اور یہ جو 1 سال کا حساب لگایا جائے گا، یہ قمری سال کے اعتبار سے، ہجری سال کے اعتبار سے لگایا جائے گا، انگریزی سال اور شمسی سال کے اعتبار سے اندازہ نہیں لگایا جائے گا۔ اور جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اس کے اوپر صدقۃ الفطر بھی واجب ہے، اس کے اوپر قربانی بھی واجب ہے، اور اس کے لیے زکوٰۃ اور فطرے کی رقم لینا حرام ہے۔ امید ہے آپ کو زکوٰۃ کے یہ مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے